أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ اس سے آگے چل کے ایک اور بات اس سے بڑھ کے ارشاد فرمائی ہے اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق، اور جب اللہ تعالی نے پکا عہد و پیمان لیا، میثاق وثاقہ کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا، اور واثق وہ آدمی یا وہ چیز جو مضبوطی سے باندھے کسی کو، کوئی انسان ہے اور وہ کسی چیز کو مضبوطی سے پختگی سے باندھتا ہے، اسے واثق کہتے ہیں۔ اور میثاق کا مطلب یہ ہے کہ پکا عہد و پیمان، اور عام طور پہ یہ اردو میں بھی لفظ انہی معانی میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں میثاق ہوا، یعنی معاہدہ ہوا، جو معاہدہ بہت پختہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میثاق ہے الذین اوتوا الکتاب، جو لیا گیا تھا، اللہ نے اقرار لیا تھا ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اس اقرار کا کیا بنا؟ اور وہ اقرار یہ تھا کہ لتبیننہ للناس، کہ تم اس کو، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے کتاب کی طرف، مراد کتاب ہے، یعنی اس کتاب کو تم خوب لوگوں تک پہنچاؤ گے اور اسے پھیلاؤ گے بھی۔ تبیننہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو بیان کرو گے، اور نہ صرف بیان کرو گے بلکہ خوب بیان کرو گے۔ بیان جو لفظ ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ واضح ایک چیز ہو جاتی ہے۔ مبین کا مطلب بھی واضح سے آتا ہے، تو لتبیننہ، تم اسے یقیناً بیان کرو گے بہت زیادہ، خدا کی کتاب کو، تورات کو۔ تم سے یہ ایک پختہ عہد لیا گیا تھا، تم اپنا سناؤ تم نے کیا کیا۔ اور یہ عہد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لیا گیا، اور تورات نازل کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تورات کو کئی جگہ پر لکھوایا، اور بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھر منگوائے، اور بڑے بڑے پتھروں پر کندہ کروایا تاکہ لوگ اس چیز کو یاد رکھیں اور اس تورات کو لوگ پڑھیں۔ بنو لاوی جو تھے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب روایات آج بھی تورات میں مل جائیں گی کہ انہیں بلایا اور کہا کہ جب تم پہ خیام کی عید آئے، 7 برس کے بعد ان کے ہاں ایک عید آتی تھی، 7 سالہ جشن ایک ہوتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو جمع کرنا اور اس کتاب کا ایک ایک حرف تم سنانا، یہ سب کی سب باتیں لوگوں تک پہنچانا۔ اس عہد و پیمان کا کیا ہوا؟ اور اسی طرح ان کی حالت بدلتی چلی گئی، بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ انہیں اس عہد کا کوئی پاس نہیں رہا۔ یہ جو میثاق آباء و اجداد نے کیا تھا یہ قومی حیثیت سے ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ صدیاں گزری ہیں، اور بیت المقدس میں جو یہودی تھے اس وقت کے، وہ سرے سے جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ نے کوئی عہد و پیمان لیا بھی تھا یا نہیں لیا تھا، حتیٰ کہ تنزل کا یہ حال ہو گیا صرف 700 برس میں، کہ اس وقت 700 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو گزرے ہیں، تو اس کے بعد بیت المقدس میں ایسے سجادہ نشین آئے جو سرے سے تورات کو بھی نہیں جانتے تھے کہ تورات بھی کوئی چیز ہے یا نہیں۔ ان کی حالت ٹھیک اس حالت کے مشابہ ہے جو آج بھی بڑی بڑی درگاہیں ہیں مشائخ کی اور بزرگوں کی، جن کے آباء و اجداد نے زندگیاں کھپا دیں اللہ کے دین کے لیے، اور ایک ایک آدمی کو مسلمان کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات، ہفتے اور مہینے ختم کر دیے، اور ایک ایک کے لیے دعا مانگتے رہے کہ خدا اسے اسلام توفیق دے۔ اب ان کے ایسے جانشین آ گئے ہیں نالائق، انہیں سرے سے خدا کی کتاب کا بھی علم نہیں، اسلام کا بھی علم نہیں۔ یہ اسی حالت کے مشابہ ہے
جو یہودیوں میں ہو گئی تھی کہ بیت المقدس پہ قبضہ ہے، اس خدا کے گھر پہ قبضہ ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ تورات کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ زوال میں قوموں کا یہ حال ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے بڑی سختی سے ان سے دریافت کیا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو، اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی ان سے پکا عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ لتبیننہ للناس، تم لوگوں کو اس کے لیے بیان کرو گے۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ عہد و پیمان کہاں گیا؟ اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں، اور بات کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگ آئے اور وہ جلائیں۔ تم اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کر سکے ہو؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور ان سے یہ وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ تم اللہ کی کتاب کی آیات کو نہیں چھپاؤ گے۔ اللہ تعالی کی آیات کو اگر چھپاؤ گے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کا کتمان نہیں کرنا اور اسے پہنچانا ہے، بلکہ آگے کیا ہوا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہوا، فَنَبَذُوهُ، انہوں نے پھینک دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ پیچھے پھینکا خدا کی کتاب کو، مطلب یہ کہ اسے بھول گئے اللہ کی کتاب کو کہ اس نے کوئی نصیحت کی ہے نہیں کی ہے، اور اس کی بجائے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ خرید لیا اس کے بدلے میں تھوڑی سی دنیا، اس تورات کو بیچا اور اس کے عوض میں دنیا خریدتے رہے، اس تورات کے احکامات کو بدلتے رہے، اور یہودی اور بنی اسرائیل کے لوگ جو چاہتے تھے اس سے فتویٰ لیتے رہے، اور خدا کی آیات کو جیسے چاہتے تھے استعمال کرتے رہے۔ کرتوت تو یہ تم اپنے کرتے رہے ہو، اور آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو۔ ان کے ان کرتوتوں کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو انجیل کے وہ حصے پڑھیے گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل کے علماء پر تنقید کی ہے، ان کے مشائخ پر، اور جہاں انہوں نے کہا ہے کہ تم نگلنے پہ آؤ تو اونٹ نگل جاتے ہو، اور جب چھلنی لگانا چاہتے ہو تو پھر مچھروں کو بھی چھانتے ہو، اپنے لیے جو مرضی تم کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہی چیزیں جب دوسروں کے متعلق ہوتی ہیں تو تم ایک ایک اس میں سے بات کو نکال کے اس کے چھان پرکھ کرتے ہو، چھان پھٹک کرتے ہو۔ یہ کون سا دین اور طریقہ ہے؟ اس لیے یہ فرمایا کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کے ان احکامات کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، نہ صرف یہ بلکہ اس کے لیے دنیا خرید لی، پیسے لے لیے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو کیا بری خریداری انہوں نے کی، کیا بری چیز انہوں نے خریدی، کیا ہی برا گھٹیا سودا انہوں نے کیا۔ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ آیت کریمہ بنیادی طور پر تو کہی ہے کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کی روشنی میں ہم اپنا بھی کردار دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کہا ہے، اور اس آیت پہ اس امت نے کتنا عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھی عہد لیا ہے، انبیاء علیہ السلام سے جو پچھلے زمانوں میں عہد لیا گیا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نے اس قرآن کو بیان کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے، بیان کروائیں گے، وہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد امت کی کیا ذمہ داری بنتی تھی؟ امت کی ذمہ داری یہ بنتی تھی لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے پاس اس کو بیان کرو گے۔ یہ اس امت کی ذمہ داری تھی، اور یہ امت اپنا کام کرتی رہی ہے جب تک کہ ٹھیک رہی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اپنے دور میں خاص طور پہ لوگوں کو بھیجا یہ کہہ کر کہ یہ فلاں آدمی ہے اس شہر میں، میں اسے معلم بھیج رہا ہوں، اس سے تعلیم حاصل کرو گے، فلاں آدمی کو امیر بنا کر تمہارے شہر میں بھیج رہا ہوں، فلاں کو قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں، فلاں کو مالیات کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کچھ شعبے ایسے تھے جس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود لکھتے تھے، اور خط ان کا لوگوں کو جمع کر کے پڑھ کے سنایا جاتا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا ہے، تو وہ باقاعدہ اس میں اس عہدے کی تصریح کر دیتے تھے کہ یہ چیز ہے، یہ تمہارے معلم ہے اور یہ تمہیں تعلیم دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو قرآن پاک اتنا پڑھا جاتا تھا، اتنا اس کی تفسیر اور یہ چیزیں عام تھیں کہ شہروں کے شہر مل جاتے تھے اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا تھا جس نے قرآن نہ پڑھا۔ یہاں تک کہ لوگ خط لکھتے تھے کہ ہمارے شہر میں قرآن پاک کے پڑھانے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، اب کس کو پڑھانا ہے۔ یہ اسی طرح تھا جس طرح معاشی حالات اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ کئی شہروں میں زکوٰۃ کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا، زکوٰۃ کس کو دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا لوگوں نے کہ حضرت اس سارے شہر میں زکوٰۃ کا مستحق کوئی رہا ہی نہیں ہے، اب زکوٰۃ کس کو دیں۔ انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو، اس پیسے سے غلام خرید کے ان لوگوں کو ان کو آزاد کر دو اور ان کو رہائی دے دو، بس اب زکوٰۃ کا مصرف تو ہمارے پاس یہ رہ گیا ہے۔ تو یہ تعلیم بھی عروج پہ تھی، معیشت بھی عروج پہ تھی۔ مسلمان جب تک رہے ہیں عروج پہ یہی چیزیں کرتے رہے ہیں، اور جب سے اس امت کا زوال شروع ہوا ہے، قرآن پاک کا بیان کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ علماء نے بھی چھوڑ دیا اور پوری امت نے گویا ایک طرح سے ترک کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ حال جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ تعالی سے کہیں گے۔ 17ویں پارے میں ذرا آپ دیکھیے وہاں پر کیا بات آئی ہے۔ 17واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر دیکھیے آپ، تو آپ کو اس صورتحال کے متعلق ایک بات نظر آئے گی۔ 19واں، اچھا چلیے 19واں دیکھ لیجیے۔ 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 19واں پارہ جہاں سے وہاں آپ دیکھیے سورہ فرقان ہے۔ ملی جناب، سورہ فرقان اور پارہ 19 اور آیت نمبر ہے 30۔ اور بات شروع ہوتی ہے اصل میں تو آیت نمبر 27 سے، 27 سے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن ظالم انسان علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ، وہ گناہگار انسان قیامت میں کاٹ کاٹ کر کھائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یعنی افسوس، شدید افسوس کا اظہار کرے گا، اور یقول، وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہ اپنی ملا لی ہوتی، کسی نبی کی پیروی کی ہوتی۔ اگر وہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے تو پھر تو مراد اس جگہ رسول سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر پہلے کبھی ہے تو پھر اس زمانے کے جو بھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، مگر وہ ظالم آدمی گناہگار اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پکڑ لی ہوتی، یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، ہائے میری خرابی، لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں آدمی کے ساتھ اپنی دوستی نہ رکھی ہوتی، فلاں کے ساتھ اپنی یاری نہ رکھی ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہ دوست گمراہی میں کہاں تک لے جاتے ہیں، عاقبت برباد کر دیتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی دوستی آخرت بنا دیتی ہے۔ وہ کہے گا کاش میں نے فلاں آدمی کے ساتھ اپنی دوستی نہ گانٹھی ہوتی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور جب کہ میرے پاس حق کی بات اور نصیحت پہنچ گئی تھی اس نے مجھے اس سے ہٹا دیا تھا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور لوگوں دیکھو شیطان تو انسان کو عین موقع پر دھوکہ دینے والا ہے، جس موقع پر اس کی بگڑی ہوئی بن رہی تھی شیطان اس بنی ہوئی کو بگاڑ دیتا ہے، عین موقع پر دھوکہ دینے والا ہے، اس سے بچنا۔ وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا رب، اے پروردگار، ان قومی اے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم، میری امت ہے، متخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا مہجورا،
فضول چیز سمجھ کے، کسی چیز کو بیکار سمجھ کے جو چھوڑ دینا ہے نا، یہ ہے مہجور کا مطلب۔ ایسی چیز جیسے جس کو اردو میں، خالص اردو میں کہتے ہیں نا جھک مارنا، کہتے ہیں کیا جھک مار رہے، مطلب یہ کہ کیا فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس امت نے قرآن کو ایسا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا کہ اگر قرآن پڑھی تو جھک ماری، کام کیا کیا لیا سبحان اللہ۔ یہ اس امت کا حال ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن گناہگاروں میں سے رکھے ہی ہیں، اور تیرا پروردگار کافی ہے صحیح راہ دکھانے کو اور مدد کرنے کو۔ یہ جو اس امت کا حال بیان کیا ہے، یہ قیامت میں شکایت جب لگے گی نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، انہوں نے قرآن کو بالکل بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، تو ذرا سوچئے آپ کہ سننے والا اللہ ہے اور شکایت کرنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مجرم ہم جیسے لوگ ہیں، بنے گا کیا؟ کس عدالت میں پیشی ہے اور کہاں تک بات پہنچے گی، اور خدا کی ناراضگی سے کون بچائے گا؟ یہ اس امت کا اب حال ہے۔ شہروں کے شہر پھر جاؤ اور قرآن پاک کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، پی ایچ ڈی اور کس کس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں، اور عمر بھر خدا کی کتاب کو کھول کے نہیں دیکھتے کہ اس کتاب کا بھی کوئی حق بنتا ہے یا نہیں۔ یہ کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں؟ کیا یہ ہم لوگوں کا فریضہ نہیں کہ ہم لوگ اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے اہل کتاب ان سے، یہودیوں سے کہا تھا کہ میری کتاب کو پہنچانا جس حد تک ہو سکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اپنی قوم سے کہتے رہے کہ دیکھو میری اس کتاب کو پہنچانا، دیکھو تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس کتاب کو پڑھتے رہنا۔ بنو لاوی کو کہا کہ تم میری کتاب کو بڑی بڑی عید کے مواقع پر سنانا، بڑے بڑے پتھر منگوا کے اس پہ لکھوا کے لگا دیے کہ کسی طرح تورات کو یہ امت پڑھتی رہے، ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اب یہ امت اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں، ان مسلمانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، زندگیاں گزار دیتے ہیں، 70 برس کے ہو کے بڈھے ہو کے 80 برس کے مرتے ہیں، اور خدا کی کتاب پتہ ہی نہیں کیا کہا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سوچنا چاہیے، اور پھر علماء ان کو بھی سوچنا چاہیے، اہل علم کو، کہ کیوں آخر وہ اپنی اپنی مساجد میں اپنے اپنے حلقوں میں قرآن پاک کی تعلیم نہیں دیتے، کیوں وہ لوگوں کو نہیں بلاتے اور اس طرف متوجہ نہیں کرتے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو۔ اسی لیے قرآن نے بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی بتائی ہے جن لوگوں کو خدا نے دین کی سمجھ دی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ خدا کے دین کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، اور ایسے مواقع پر جب لوگ چاہتے تھے کہ خدا کا دین سیکھے وہ نہیں سکھائیں گے، تو اللہ کے ہاں سخت مجرم ہوں گے، سخت گناہگار ہوں گے۔ دوسری چیز فرمائیے وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ اللہ کے احکامات کو چھپانے کی ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اس لیے بیان نہ کرے کہ لوگوں کی سمجھ اتنی نہیں، لوگوں کا لیول اتنا نہیں ہے، وہ چھپانے میں بات نہیں آتی، پتا ہوتا ہے لیکن آدمی اس لیے بیان نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے اگر ان لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تو ان کے سمجھ کی بات ہے نہیں، خام خواہ کوئی آدمی کسی فتنے اور مصیبت میں نہ پڑ جائے، یہ چھپانے میں نہیں آتا۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ایسے آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات اتنی کہنی چاہیے جو لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہے، یا لوگوں کو اس چیز کو سمجھا دینا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری میں ہی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے اتنی بات کہو بقدر عقولہم، جتنی لوگوں کی سمجھ ہے۔ اگر تم اس سے اوپر کی بات کرو گے تو لوگ تم چاہتے ہو کہ مجھے اور اللہ کو جھٹلا دیں، تو اتنی بات کرنی چاہیے جتنی مخاطب کی سمجھ ہوتی ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل بھی یہی تھا کہ وہ جب لوگوں میں بیان کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو اسی لیول کی بات فرماتے تھے جس لیول کو لوگ سمجھ سکیں۔ تو یہ چیز ہے وہ چھپانے میں نہیں آتی۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کسی دنیا کی مصلحت کی خاطر دین کو چھپا جائے۔ مثلاً کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور مسئلہ تھا حق اور سچائی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر میں اس مسئلے کو بیان کروں گا تو میری عزت میں فرق آ جائے گا، یہ گناہ تو میں بھی کرتا ہوں، لوگ جب سنیں گے کہ اچھا یہ گناہ کی بات ہے اور آپ بھی تو کرتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوگا، لوگوں کی نظر میں میری عزت کم ہو جائے گی،
تو خدا کی بات کو نہ چھپائے، مسئلہ صاف بیان کر دے، کہہ دے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے، کہہ دے بھی مجھ سے بھی ہوتا ہے، میں بھی گناہ گار ہوں، اللہ سے دعا کرو میرے لیے بھی، میری بھی کیا عادت چھوٹ جائے، مگر خدا کی بات کو نہ چھپائے۔ محض دنیا کی لالچ میں اور محض اپنی عزت کے لیے خدا کی بات کو چھپانا یہ بڑی سخت غلطی ہے اور گمراہی بھی ہے، اور اس پہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم لوگوں کو عذاب دیں گے جو سچی بات چھپائیں گے، تو اس لیے چاہے وہ گناہ خود ہی مبتلا ہو، لیکن جب مسئلہ بیان کرنے کی بات آئے تو صاف بتا دے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے، باقی جو ہم مبتلا ہیں اس میں تو یہ کوئی حجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس آیت میں جو فرمائی گئی ہیں وہ اس امت کا بھی بنتا ہے